بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم مسئلہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل سولر سسٹم بہت عام ہو چکا ہے۔ سولر کے ذریعے بجلی بھی میسر کی جا رہی ہے اور سولر کے ذریعے بہت سارے انتظامات معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ تو ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ذمہ دار اور کاشتکار حضرات کو درپیش ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سولر کے ذریعے جو ٹیوب ویل چلتے ہیں اور زمین کو پانی لگایا جاتا ہے، کاشتکاری کی جاتی ہے، تو ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کے اوپر عشر کتنا ہوگا، فصل کے اوپر، کھیتی کے اوپر اور کپاس میں اور گندم میں عشر کتنا ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ زمین کی ہر پیداوار کے اوپر عشر دینا لازم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ اس زمین کا حق ادا کرو اس کی کھیتی کاٹنے کے دن، یعنی جب انسان کھیتی کاٹے، کوئی بھی فصل ہو، کوئی بھی چیز ہو، زمین سے پیداوار ہو، چاہے وہ گندم ہے، چاہے کپاس ہے، چاہے گنا ہے، مکئی ہے، جوار ہے یا کوئی بھی چیز ہے، تو اس میں عشر دینا لازم ہے۔ لیکن عشر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آسمان کا پانی لگتا ہے زمین کو، یعنی بارانی ہے، تو اس میں چونکہ محنت کم ہوتی ہے، خرچہ کم پڑتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں 10واں حصہ عشر دینا لازم ہے اور واجب ہے۔ لیکن اگر نہری پانی لگتا ہے زمین کو، اس میں چونکہ خرچہ زیادہ پڑتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، تو علماء کرام نے اس محنت اور خرچے کو مد نظر رکھتے ہوئے فتویٰ یہ دیا ہے کہ اس زمین میں 20واں حصہ واجب ہے عشر کا۔ لیکن آج کل کے زمانے میں سولر سسٹم ہے جس کی وجہ سے خرچہ بہت کم پڑتا ہے، ایک ہی دفعہ خرچہ ہوتا ہے، جتنا بھی خرچہ ہو جائے ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں خرچہ نہیں ہوتا، پانی میسر ہو جاتا ہے۔ تو آیا اس زمین میں جو پیداوار ہوگی جو سولر سسٹم کے ذریعے سے زمین کو پانی ملا ہے، تو اس زمین میں کتنا عشر ہوگا؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ 20واں حصہ دینا لازم ہے۔ جس طرح نہری پانی ہوتا ہے تو اس میں 20واں حصہ دینا لازم ہے، اسی طرح سولر سسٹم کے ذریعے سے بھی جو پانی زمین کو لگایا جائے گا اس میں بھی 20واں حصہ دینا لازم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے شریعت میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، 48 میل کا سفر طے کر رہا ہے، تو اس میں اس آدمی کے اوپر قصر نماز واجب ہے، 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن پہلے زمانے میں مشقت زیادہ ہوتی تھی اور اتنا گاڑیوں کا انتظام نہیں تھا۔ آج کل گاڑیوں کا بہت زیادہ اچھا انتظام ہے، بہت سہولت ہے، آرام دہ سفر ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بندہ پوچھے کہ قصر نماز ہے یا پوری نماز ادا کریں گے، چونکہ مشقت تو ہے نہیں، تو شریعت میں مسئلہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مسئلہ برابر ہوتا ہے۔ تو سفر کی سہولت بالکل میسر ہے، آرام دہ سفر بھی ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود سفر کی تھکاوٹ تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آرام دہ سفر کے باوجود، بغیر مشقت والے سفر کے باوجود، جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ تو جیسے وہاں پہ قصر کا حکم ختم نہیں ہوا بلکہ برقرار ہے، اسی طرح اس زمین میں جو عشر کا مسئلہ ہے اس میں بھی مسئلہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ چاہے مفت کا پانی لگائیں، چاہے پیسوں کے ساتھ پانی لگائیں، چاہے جتنا بھی خرچہ ہو، علماء کرام نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس زمین میں 20واں حصہ ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ 20 من میں سے 1 من دینا ہوگا، اور 40 میں 2 من، 60 میں 3 من، اور 80 میں 4 من، اور جب 100 من ہو جائے گی گندم تو اس میں سے 5 من ادا کرنے لازم ہوں گے۔ اس مسئلے کو نوٹ فرما لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی اس میں غلط فہمی کا کوئی آدمی شکار نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔